مغل سلطنت جو کبھی ہندوستان کا زیور کہلاتی تھی، اورنگزیب عالمگیر کے دور عروج کے بعد آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگی۔ تقریباً 2 صدیوں تک مغلوں نے دولت، طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی جس نے دنیا کو حیران کر دیا تھا، لیکن ہر سلطنت کی طرح مغل سلطنت بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ اورنگزیب کے بعد بکھرتی ہوئی وراثت۔ جب اورنگزیب 1707 میں وفات پا گیا تو وہ اپنے پیچھے ہندوستان کی سب سے بڑی سلطنت چھوڑ گیا، لیکن یہ سلطنت کمزور بھی تھی۔ اس کی طویل دکن کی جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا، فوج کو تھکا دیا اور مرکزی اقتدار کو کمزور کر دیا۔ اکبر کے برعکس، جس نے راجپوتوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک تاج کے نیچے متحد کیا تھا، اورنگزیب کی سخت مذہبی پالیسیوں نے کئی برادریوں کو دور کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین خانہ جنگیوں میں الجھ گئے۔ ماضی میں بھی مغل شہزادے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، لیکن اب سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ہر جنگ نے اس کی طاقت کو مزید توڑ دیا۔ اورنگزیب کے بعد کوئی بھی بادشاہ اکبر یا شاہ جہان جیسی بصیرت اور قوت نہیں رکھتا تھا۔ کمزور بادشاہ اور درباری سازشیں۔ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ اول نے سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ تخت نشینی کے وقت پہلے ہی بوڑھے تھے۔ ان کی موت کے بعد سلطنت عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ جہاندار شاہ، فرخ سیر اور محمد شاہ رنگیلا جیسے بادشاہ حکومت اور فوجی طاقت کے بجائے دربار کی عیش و عشرت، موسیقی اور شاعری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ کمزور بادشاہوں کے باعث امراء اور وزراء نے اصل طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کبھی عظیم سمجھی جانے والی مغل دربار سازشوں، دھوکوں اور اقتدار کی کشمکش کا میدان بن گئی۔ کئی طاقتوں کا عروج، مرکزی اقتدار کے کمزور ہوتے ہی مقامی حکمران سر اٹھانے لگے۔ دکن کے مرہٹے مغل سلطنت کے سب سے بڑے دشمن بن گئے اور بار بار حملے کرنے لگے۔ پنجاب میں سکھ طاقتور ہو گئے، گرو گوبند سنگھ کی وراثت اور بعد میں بندہ سنگھ بہادر کی قیادت میں۔ رجپوتوں نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لی، جبکہ بنگال، حیدرآباد اور اودھ کے مغل گورنر خود مختار حکمرانوں کی طرح حکومت کرنے لگے۔ وہ بادشاہ جو کبھی پورے ہندوستان کا مالک تھا، اب دہلی پر بھی قابض رہنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ نادر شاہ کا حملہ سب سے بڑا دھچکا باہر سے آیا۔ 1739 میں فارس، ایران کے نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ کرنال کی جنگ میں مغل فوج کو ابرتناک شکست ہوئی۔ نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا اور شہر نے اپنی تاریخ کے سب سے سیاہ دن دیکھے۔ ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے اور بے پناہ خزانہ لوٹ لیا گیا، جس میں تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی شامل تھے۔ یہ حملہ مغل بادشاہ کی ساکھ کے خاتمے کا اعلان تھا۔ عوام کو یقین ہو گیا کہ اب مغل اپنی ہی دارالحکومت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ مرہٹے اور افغان۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ درانی، احمد شاہ ابدالی نے بار بار ہندوستان پر حملے کیے۔ اس دوران مرہٹے شمالی ہندوستان پر قبضے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں اور ابدالی کے درمیان خونریز لڑائی ہوئی۔ اگرچہ ابدالی جیت گیا، لیکن مغل بادشاہ ایک بے اختیار کوٹ پتلی کے سوا کچھ نہ رہا۔ انگریزوں کی آمد۔ مغل اقتدار کے زوال کے ساتھ ہی ایک نئی طاقت ابھری، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ابتدا میں یہ محض تاجر تھے، لیکن 1757 کی جنگ پلاسی میں فتح کے بعد انہوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ آنے والی دہائیوں میں انہوں نے مغلوں اور مقامی ریاستوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت پھیلائی۔ شاہ عالم دوم کے دور تک مغل بادشاہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ انگریزوں کے تحفظ میں رہتے اور وظیفے پر گزارا کرتے تھے۔ عظیم سلطنت اب محض اپنے سائے میں رہ گئی تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ دوم بہادر شاہ ظفر تھے۔ وہ شاعر اور ادیب تھے مگر حکمران نہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بغاوت کرنے والے سپاہیوں نے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کیا، لیکن بغاوت کچل دی گئی۔ انگریزوں نے انہیں رنگون، برما، جلاوطن کر دیا، جہاں وہ 1862 میں وفات پا گئے۔ ان کے ساتھ مغل خاندان کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مغلوں کی وراثت۔ اگرچہ سلطنت ختم ہو گئی، لیکن مغلوں نے اپنی یادگاریں چھوڑیں۔ ان کے قلعے، محلات، باغات اور خاص طور پر تاج محل، لال قلعہ اور جامع مسجد آج بھی ان کی شان کے گواہ ہیں۔ فارسی، ترکی اور ہندوستانی ثقافت کے امتزاج نے فن تعمیر، موسیقی، ادب اور کھانوں پر گہرا اثر ڈالا۔ مغل سلطنت کا زوال اچانک نہیں، بلکہ 1.5 صدی پر محیط ایک تدریجی عمل تھا، جو بغاوتوں، حملوں اور نئی طاقتوں کے ابھار کے نیچے دب گیا۔
یہ کہانی ہے کہ کس طرح دنیا کی سب سے عظیم سلطنتوں میں سے ایک تاریخ کے صفحات میں ڈھل گئی۔